مولانا کرام اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے بالخصوص ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يا ذعبل نطق روح القدس على هاتين بيتين في لسانك. صدق مولانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. صلوات على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ پروردگار میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ دیتے ہوئے بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا علیہم السلام. پروردگار حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک جو ہم میں سے بیمار ہے، متعلقین میں سے بیمار ہے، رب کائنات و تمام کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں دعا گو قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان اور انصار خدمت گزاروں میں سے شمار فرما. پروردگار دعا گو ہیں مرحومین کے حوالے سے اعلی علیین میں جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرما. خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عموماً ایک چیز میرے ذہن میں بھی آتی ہے اور آپ لوگ کی خدمت میں، چونکہ ایک بڑے دل والی بات ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ابتدا ہوتی ہے تو مجلس میں بھی ابتدا کوشش کرتا ہوں کہ سلام سے کی جائے، اور اس کی صرف بہت ساری وجوہات اپنی جگہ، اس کا مستحب ہونا، دیگر چیزیں اپنی جگہ. امام صادق کی بڑی خوبصورت ایک روایت ہے جو آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہیں سے میں اپنے موضوع کو بھی متصل کروں گا. کہتے ہیں کہ من بدأ الکلام بغیر السلام فلا تجیبوہ. دیکھو جو تم سے بات شروع کرتا ہے اور بغیر سلام کیے تم سے بات شروع کرتا ہے تو اس کی بات کا جواب مت دینا. توجہ ہے. میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ دل میں اتر جائے، اور دل میں اسی وقت اتری جا سکتی ہے جب قول آل محمد پر عمل ہو سکے. چنانچہ ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات کو شروع کیا جائے تو اس طریقے سے شروع کیا جائے کہ جو آل محمد کا بتایا ہوا طریقہ ہے. لیکن ایک عجیب جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھو جب ظاہری گفتگو کو کرنا ہو تو وہ ظاہری گفتگو شروع نہیں ہو پاتی. کسی ظاہری طور پہ تمہیں کسی صاحب اسلام سے ملنا ہو تو بات کو شروع نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس پر سلامتی نہ بھیج دو، اس پر خدا بند متعال کی رحمت و برکت کی دعا نہ کر لو. تو ذرا انصاف سے بتائیے گا کہ آپ کی توجہ لے جاتا ہوں سورہ قدر کی جانب کہ جب اس رات کو کہا گیا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اتنی خوبصورت رات ہے، اتنی بہترین رات ہے کہ یہ سراپا سلامتی ہے جب تک کہ فجر نہیں ہو جاتی. بھائی یہ تو ظاہری لیلۃ القدر کی بات کر رہا ہوں نا. ایک رب کائنات نے ظاہری لیلۃ القدر کو رکھا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ایک باطنی لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یعنی بتایا جا رہا ہے راتوں سے بہتر ہے تو یہ والی رات ہے.
مہینوں پر مشتمل راتوں سے بہتر ہے تو یہ والی رات ہے بھائی. یہ وہ رات ہے جس کی حقیقت کا ادراک تم نہیں کر سکتے ہو, جس کی تہ تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو بھائی. یہ وہ رات ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ظاہری عنوان سے اس رات کو تمہاری خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, لیکن ایک ظاہری معنی تھا اور ایک باطنی معنی ہے. باطنی معنی بھی بتا رہے ہیں تو آل محمد بتا رہے ہیں, کہتے ہیں لیلۃ القدر ہی فاطمۃ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام. تمہیں یعنی لیلۃ القدر وہ ہے جو باطنی معنیوں میں مراد لو تو اسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. جیسے شب قدر کا تقابل کسی خاتون کسی اور رات سے نہیں کیا جا سکتا ہے, ویسے یہ مجسم لیلۃ القدر کا مقابلہ کسی خاتون سے نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے یہ شب قدر 1000 مہینوں پر مشتمل جو راتیں ہیں اس سے بہت زیادہ صلوات پڑھیں, اس سے 1000 گنا بہتر ہے, اس سے بہت زیادہ آگے ہے. بالکل یہی حقیقت ہے. تو زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے, جہاں تقابل نہ ہو سکے, جہاں مقابلہ نہ ہو سکے, اس منزل کو سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا جاتا ہے. وہ جو ہے بات کو یہیں سے متصل کرتے ہیں آپ کی خدمت میں, اور بات یہاں چل رہی تھی شب قدر سے بات چلتی. اب شب قدر سے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں, سلام سے بات چلی, سلام سے شب قدر پہ آئی, شب قدر سے ایک روایت, اور پھر جو آپ کی خدمت میں امام رضا کی روایت مجھے پیش کرنی ہے کہ کیا انداز ہے مولا کائنات کا کہ اپنا تعارف فرما رہے ہیں اور حارث حمدانی سے بات چل رہی ہے. بے تحاشا روایت ہے آپ کی حارث حمدانی کی, آپ ہی کی خدمت میں نقل شاید کی ہوں, مجھے ایک تو یاد پڑ رہی ہے, پچھلے دفعہ کی تھی, پچھلے سال کی تھی, اور نقل بھی کی تھی تو ہمارے کاظم انکل کے گھر پہ نقل کی تھی. اور وہ دوسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. گفتگو چلیے شب قدر سے متصل کرنا ہے. دیکھو شب قدر وہ ہے جو عجیب رات ہے اور عظیم رات ہے, اور ذہن میں رکھو بعض وہ لوگ ہیں جو صرف شب 27 بناتے ہیں. پروردگار نے ہمیں وہ نعمت دی ہے کہ ہم 19 کو بھی جو ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں, 21 کو تمرین چل رہی ہوتی ہے, اور 23 کو اس رات میں وارد ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی خوبصورت رات ہے کہ ہم صرف ایک رات اس کو نہیں مناتے ہیں بلکہ 3 راتوں کو منا رہے ہوتے ہیں. بعض وہ لوگ وہ ہیں جو ہر تاک رات کو منا رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ میرا موضوع نہیں. حارث حمدانی سے علی بن ابی طالب کی گفتگو جاری ہے, اور کیا خوبصورت انداز ہے. کہتے ہیں یا حار نحن الاولون ونحن الاخرون. کہ دیکھو پہلے والوں کے سردار ہیں تو ہم ہی آل محمد ہیں, بعد میں آنے والوں کے سرتاج ہیں تو ہم ہی آل محمد ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے. پہلوں پر ان کا قیاس نہیں, پہلوں کے مقابلے میں ان کا مقابلہ نہیں, بعد والے جتنے بھی آئیں ان کا مقابلہ اور آل محمد کا مقابلہ نہیں. آل محمد آل محمد. دیکھو لیکن آل محمد میں بھی ذہن میں رکھنا, پروردگار نے مراتب کو رکھا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھو پروردگار نے جب نیک پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے, بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. ایسے ہی ہے اسی طریقے سے آل محمد میں بھی جو آل محمد کے سرتاج ہیں وہ شخصیت اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس طریقے سے آتی ہے کہ وَأَنَا خَاصَّتُهُ وَخَالِصَتُهُ. دیکھو ان میں بھی جو سب سے خاص شخصیت ہے اور جو سب سے خالص شخصیت ہے اس ذات کو ذات حیدر کرار کہا. کیا انداز ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے اپنا مزید تعارف فرماتے ہیں. وَأَنَا خَاصَّتُهُ وَخَالِصَتُهُ وَسِنْوَهُ وَوَزِيرُهُ وَوَصِيُّهُ وَصَاحِبُ سِرِّهِ وَنَجْوَاهُ. بس علی کے تعارف کے لیے اتنا سن لینا. رسول نے بھائی قرار دیا تھا تو علی بن ابی طالب کو قرار دیا تھا. رسول نے دست بازو قرار دیا تھا تو حیدر کرار کی ذات کو قرار دیا تھا. رسول نے اپنی کمک قرار دیا تھا تو ذات حیدر کرار کو قرار دیا تھا. رسول کے بزم کا جو مشاہد ہو, رسول کے راز کو جو سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہو, اس ذات کو ذات علی بن ابی طالب کہتے ہیں. وسیع رسول ہے تو حیدر کرار ہے, رب کا ولی ہے تو حیدر کرار ہے, رب کی طرف سے ہارون بھیجا ہوا جو ہارون محمدی ہو, اس ذات کو ذات علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے. اوتیت
फ़हम किताबी व फ़सल ख़िताबी व इल्म क़ुरूनी वल असबाबी, ज़हन में रखना माजी वालों का इल्म था तो ज़ात हैदर कर्रार को, मुस्तकबिल वालों का इल्म है तो मेरी ज़ात को है, कुरान का कुल इल्म है तो मुझे दिया गया है। फ़स्लुल ख़िताब यानी चीज़ों में जो अच्छाई और बुराई को तकसीम करने वाला है, जो चीज़ों को परखने वाला है, जो चीज़ों की हकीकत को जानने वाला है, वो अगर जानता है तो ज़ात हैदर कर्रार जानती है। कभी इसका तारुफ फरमाते हैं तो फ़स्लुल ख़िताब कह के तारुफ फरमाते हैं, और कभी तारुफ फरमाते हैं तो फारूक आदम कह के कहते हैं, अना अब्दुल्लाहि व अखू रसूलुल्लाहि व सिद्दीकुल अकबर वल फारूकुल आज़म ला यकूलुहा बअदी इल्ला कज़्ज़ाबुन, यानी जिसे हक और बातिल की तमीज़ दी गई हो, जिसको सबसे ज़्यादा सिद्क़ अता की हो, जिसको रसूल का भाई करार दिया गया हो, जिसे अब्द परवरदिगार करार दिया जाता हो, उस ज़ात को ज़ात अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। भाई शब कदर से मुझे अपने आप को मुत्तसिल करना है। कहते हैं बिअल्फ मिफ्ताहिन, अली की मदद की गई है तो 1000 चाबियों से की गई है। व कुल्लु मिफ्ताहिन यफ्तहु इला अल्फी बाबिन, और देखो हर चाबी की खुसूसियत ये है कि वो 10 लाख नए उलूम का इंकिशाफ करती है। व कुल्लु बाबिन यफ्दी इला अल्फी अहदिन, और हर दरवाजे की खुसूसियत वो होती है कि वो 10 लाख मजीद दरवाजों को खोल देता है, मजीद दरीचों को खोल देता है। अब वो सतह इल्म अली इब्न अबी तालिब समझ आ रही है, जिसके पास कुल का इल्म दिया गया हो, जो इल्म से इल्म निकाल रहा हो, उस जात को बाब मदीनतुल इल्म अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। बिलैलतुल क़द्र, भाई मैं मुत्तसिल हो गया मौजू, मेरी मदद की गई है। देखो आइम्मा की मदद होती है, आइम्मा की मदद करनी होती है। अब मैं ये मौजू जहन में रखिएगा, कहीं सू इस्तिफादा ना हो जाए, मैं भी वाज़ेह करता हूँ। वो ये जो बिलैलतुल क़द्र, देखो मेरी मदद की गई है तो किससे की गई है? शब क़द्र से मदद की गई। शब क़द्र इमामत की दलील है। वो ये जो बिलैलतुल क़द्र वज़ालिकल लैल यजरी ली वलिमन इस्तुहफ़िज़ मिन ज़ुर्रियती, ये दलील इमामत हमेशा मेरे लिए रहेगी, या मेरी आल में से उन लोगों के लिए रहेगी जिनको हिफाजत भी अता की है तो रब्बे कायनात ने हिफाजत की। लेकिन हिफाजत के मरातब होते हैं। कुछ हिफाजत के मरातब वो कि हमने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई चोर अंदर दाखिल ना हो सके, ये भी हिफाजत का एक ज़रिया है, लेकिन फिर भी इसको तोड़ा जा सकता है। पर्दा लगा दिया जाए ताकि उसके बाद जो है पर्दे के पीछे चीज़ों को ना देखा जाए, तो ये भी हिफाजत का एक ज़रिया है कि इंसान अपने आप को छुपा लेता है, लेकिन उसको भी फाड़ा जा सकता है। देखो जो इंसान वसाइल लाता है, जो पासवर्ड लगा ले, उससे बेहतर कोई हैकर मौजूद होता है। कुछ ना कुछ मामला चल रहे होते हैं। इंसानी हिफाजत चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं झोल रहता है, कहीं ना कहीं मामलात रहते हैं। बस जहाँ इंसानी हिफाजत ख़त्म हो जाती है, वहाँ जिसकी हिफाजत आती है वो रब कायनात की हिफाजत आती है। जहाँ रब की हिफाजत आ जाती है वहाँ कोई झोल नहीं होता। बस जिस शख्सियत को रब हिफाजत देता है उसे ही साहिब इस्मत कहा जाता है। क्या कहते हैं कि देखो ये वो रात है जो मेरे लिए दलील बनी है, और उन लोगों के लिए जो मेरी आल में से परवरदिगार की तरफ से इस्मत के दर्जे पर फाइज है, इस्मत के दर्जे पर फाइज है। और आगे फिर बढ़ते हैं, कहते हैं कि अब ये कैसे बनी है, ज़रा आप लोग जहन में रखिएगा। तनज़्ज़लुल मलाइकतु बार बार अर्ज़ किया जाता है, मैं वो उन चीज़ों का यादा नहीं चाहता हूँ जो मैं मजलिस में बहुत दफ़ा पढ़ चुका हूँ आपकी खिदमत में, लेकिन सिर्फ इशारतन ताकि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह, इस रात को वो रात करार दी गई है कि जिस रात में मलाइका नीचे आते हैं, जिस रात में फ़रिश्ते आते हैं। फ़रिश्ते अकेले नहीं आते, रूहुल कुदस के साथ आते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह आते हैं और तमाम उमूर खुदावंद मुतआल लेकर आते हैं। समझ रहे हो, उमूर खुदावंद मुतआल लेकर आ रहे हैं, और किसके पास लेके आ रहे हैं? तो सूरत निसा की उस आयत को बड़ा मैंने अर्ज़ किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। भाई जो परवरदिगार तुमसे कह रहा है साहिबाने ईमान,
اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، رسول کی اطاعت کرتے رہنا، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرتے رہنا۔ صاحبان امر کے جملے کو ذہن میں رکھنا، صاحبان امر ہوتے ہی وہ ہیں کہ ملائکہ جن کے پاس تمام امور لے کر آتے ہیں، جب ان کی طرف سے سرٹیفیکیشن ملتی ہے اس کے بعد وہ چیز اپرووڈ ہوتی ہے۔ دینے والی ذات ہے رب کائنات، وسیلہ بن رہے ہیں آل محمد، مل رہی ہے تو مخلوقات کو مل رہی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے اللہ اور تمہارے درمیان جو وسیلہ ہو اس وسیلے کو محمد و آل محمد کہا جاتا ہے۔ پھر وہ جملہ کہتے ہیں کہ والذی فلک الحب وبرئ النسمہ لیعرفنی ولی وعدوی عند مواطن الثلاثہ۔ اے حارث ہمدانی پریشان نہ ہونا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، اس ذات کی قسم جس نے شگافتہ دانے سے وجود کو دیا ہے، میرا چاہنے والا بھی مجھے پہچانے گا، میرا دشمن بھی مجھے پہچانے گا۔ تین ایسے مقامات ہوں گے جہاں دونوں مجھے پہچانیں گے، عند الممات والصراط والمقاسمۃ، موت کا مرحلہ ہوگا، دشمن بھی مجھے دیکھے گا، اپنا بھی مجھے دیکھے گا۔ پل صراط پہ جانے کا مرحلہ ہوگا، اپنا بھی دیکھے گا، پرایا بھی دیکھے گا، اپنا بھی دیکھے گا، دشمن بھی دیکھے گا۔ اور جب تقسیم کا مرحلہ ہوگا، اپنا بھی دیکھے گا، دشمن بھی دیکھے گا۔ اب وہ کہتے ہیں مولا کس تقسیم کی بات کر رہے ہیں؟ یا امیر المؤمنین ما المقاسمۃ، مولا ذرا وہ تو بتا دیجئے کس تقسیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے تقسیم الجنت والنار، جنت اور جہنم کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں گا۔ جو آ رہا ہوگا میرے پاس سے ہوتے ہوئے جائے گا، میں فیصلہ کروں گا، ھذا ولی وھذا عدوی، یہ میرا چاہنے والا ہے، اے جنت اس کو اپنی آغوش میں لے لے، یہ مجھ سے نفرت کرنے والا ہے، اے جہنم تو اس کو اپنے آواز لے لے۔ توجہ یہیں سے بات ہے۔ دیکھو معصوم وہ ہیں جو ظاہری اسباب کے تحت جن کی مدد کی گئی ہے، ایک مدد وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ دیکھو یہ وہ ذات ہے جو بے نیاز کے بے نیاز نمائندے ہیں۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، بے نیاز ہے نا، صرف بے نیاز مطلق ذات ہے تو صرف پروردگار ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، یعنی اگر تم واقعتاً سب کے سب اس کی جانب محتاج ہو، تمہاری احتیاج ہے، تمہاری ضرورت ہے، تو اس غنی مطلق کی جانب تمہاری ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بے نیاز ذات مطلق ہے، یعنی ایبسولوٹ اگر جس کو انڈیپینڈنٹ ذات کہا جائے گا تو وہ واجب الوجود پروردگار رب کائنات کی ذات ہے۔ لیکن دیکھو کچھ ذوات وہ ہیں جن کی نیاز مندی رب کی جانب تو ضرور ہے، لیکن لوگوں کی جانب جن کی نیاز مندی نہیں، تو ان بے نیاز کے بے نیاز نمائندوں کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ ان کی نیاز مندی لوگوں کے واسطے نہیں۔ یعنی دیکھا اگر میری نیاز مندی ہے، مجھے چاہیے بھائی ریئلٹر چاہیے، اگر مجھے گھر چاہیے ہو، پلمبر چاہیے گھر میں کوئی پرابلم ہو جائے، انجینئر چاہیے اگر چیزوں کو جو ہے وہ مینوفیکچر کرنا ہو، کیسے کرنا ہو، ساری چیزیں ہیں نا عزاداروں۔ بینک میں جو ہے مجھے بینک مینیجر سے، جو فائنینشیل ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان سے ملنا ہے کہ بھائی کتنا لوں، 25 ایئرس لوں، 20 ایئرس لوں، فکس لوں، ویریبل لوں، آل آف دیز نالج، رائٹ؟ یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی میری نیاز مندی ہے لوگوں کی جانب۔ میں اپنے آپ کو مطلقاً بے نیاز نہیں کر سکتا۔ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی بنانے والی کی ضرورت ہے، مجھے گیس کی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی ضرورت ہے جب بھی میں آپ لوگ کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ دیکھو یہ تو نیاز مندی ہے نا، یہ نیاز مندی اپنی جگہ ہے، لیکن آل محمد کا معاملہ وہ ہے کہ آل محمد کل پر ولایت رکھنے والی ہے۔ فرق ہے، دیکھیں نا، کل پر ولایت رکھتے ہیں، لیکن جب یہ زندگی کا نظام چلتا ہے تو ظاہری اسباب کے تحت چلتا ہے۔ اگر ہر چیز میں وہ اپنی ولایت کا استعمال کرنے لگ جائیں تو ذرا مجھے انصافاً بتائیں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ میں پلٹ کے فوراً جواب دے دوں گا دیکھو بھائی آل محمد بڑی مقدس شخصیت اپنی جگہ، لیکن بھائی مشکلات آئی تھی تو اپنے ولایت کا استعمال کیا، کچھ چیزیں پڑھیں اور ماشاءاللہ مشکل حل ہو گئی۔ میں تو وہ ہوں جو مشکل میں پھنسا ہوں، میرے لیے بڑے بھلا مشعل راہ کیسے رہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو جب بات معجزے کی ہوگی تو وہ اس وقت ہوگی جب نبوت کا اس بات مقصود ہوگا، نبوت کا اس بات مقصود ہو، امامت کا اس بات مقصود ہو، تو وہ مقام معجزہ ہوگا۔ توجہ ہے، دونوں تین چیزیں ملیں گی۔ کوئی پریشان حال آیا ہے، کوئی مر چکا ہے، زندہ ہو گیا، کس نے زندہ کیا؟ آپ کے امام نے زندہ کر دیا۔
لیکن خود شہید ہو رہے ہیں تو دوبارہ زندہ نہیں ہو رہے. تو کیا نعوذ باللہ یہ کہا جائے گا طاقت سلب ہو چکی ہے؟ طاقت موجود ہے. کچھ منازل ہوتی ہیں منازل عصمت، کچھ منازل ہوتی ہیں منازل امامت، کچھ منازل ہوتی ہیں منازل نبوت، کچھ منازل ہوتی ہیں منازل حجیت، اور کچھ منازل ہوتی ہیں منازل امتحان. فرق آ رہا ہے سمجھ میں؟ جب بات امتحان کی ہوگی تو دنیا کے ظاہری اسباب کے تحت یہ معاملات چلیں گے. کیا وجہ ہے کہ رسول کو اختیار نہیں؟ کیا رسول نے دوسروں کو کھانا نہیں دیا؟ کیا رسول کو اتنا بھی معاوضہ نہیں دیا گیا؟ بھائی فخر اسماعیل ہے، اگر صرف ٹھوکر مارے تو کھانا آ جائے، ٹھوکر مارے تو پانی آ جائے. توجہ ہے؟ کیا رسول کو کیا پڑی ہے؟ پتھروں کو اپنے کمر پہ باندھ رہے ہیں. غزوہ احزاب میں آپ جانتے ہیں غزوہ احزاب کتنی مشکل جنگ ہے، اور اس میں جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ کھودا جا رہا ہے، ٹرینچز کو جو ہے بنایا جا رہا ہے. وائی واز اٹ؟ کیوں ٹرینچز کو بنایا جا رہا تھا؟ چیزیں ہوں گی تو ظاہری اسباب کے تحت ہوں گی. کیا حسین کے پاس کوئی کا اختیار نہیں؟ ملائکہ مدد کے واسطے آ رہے ہیں، ملائکہ مدد کے واسطے آ رہے ہیں، جنات مدد کے واسطے آ رہے ہیں. یہ روایتوں میں ہے. مدد اپنی پیش کر رہے ہیں. آقا حکم ایک دے دیجئے دشمن کو ابھی نیز تو نابود کر دیا جائے. نہیں، مدد نہیں لے رہے. کیوں؟ مقام امتحان ہے. مقام امتحان. اب ہمارے بچے کنفیوز آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی اختیار تھا تو پانی کیوں نہ لے لیا، اتنا ہی اختیار تھا تو یہ کیوں نہ کر لیا. تو دیکھو میرے بچوں، وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مقام اثبات امامت ہوتا ہے، اثبات نبوت ہوتا ہے. کوئی امامت و نبوت کا اعتقاد نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کوئی معجزہ دکھائے تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ رب کی مدد سے کر رہے ہیں. تو اس وقت تمہیں جو ہے وہ چشمہ بھی دکھتا ہے. اس وقت تمہیں علی ابن ابی طالب بڑا پتھر اٹھا کے بھی دکھاتے ہیں، اس کے نیچے ایک نہر جاری ہو جاتی ہے، اس کے نیچے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے. بھئی یہ سارے معجزات آپ نے بھی سنے ہیں. قالین پر ایک شیر بنا ہوا ہے، وہ شیر قالین پر ہوتا ہے، اصل شیر بن جاتا ہے. دشمن کا کام تمام کرتا ہے، دوبارہ قالین میں چلا جاتا ہے. بھئی میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزوں کو رکھ رہا ہوں نا. یہ سارے معاملات ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب اثبات نبوت کا معاملہ ہو، اثبات امامت کا معاملہ ہو. لیکن آپ کے لیے مشعل راہ کب بنیں گے؟ جب ظاہری اسباب کے تحت چیزیں چل رہی ہوں، مشکلات آ رہی ہوں، ہمارے پاؤں میں لغزش واقع ہو رہی ہو، صاحب عصمت تمہیں مطمئن نظر آ رہا ہو، صاحب عصمت تمہارے سامنے اپنے آپ کو طمانینت کے ساتھ پیش کر رہا ہو، جہاں نہ کوئی پریشانی نظر آئے، جہاں نہ تمہیں پاؤں میں کوئی لغزش نظر آئے، لیکن تمام معاملات ظاہری اسباب کے تحت چل رہے ہوں، تو وہ ذات جو نمون عمل بن جاتی ہے وہ حجت خدا بن جاتی ہے. اور اس چیز کے تحت آپ سے مدد کو طلب کیا گیا ہے. هل من ناصر ینصرنا، هل من معین یعیننا، هل من جار یجیرنا. یہ سنتے ہیں نا یہ کلمات، تو آپ نے مصائب میں کتنی دفعہ سنے. نصرت کے لیے طلب کیا جا رہا ہے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباء، السلام علیکم یا صیاء اللہ ووداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، انصار امیر المؤمنین، انصار فاطمہ، انصار ابی محمد، انصار ابی عبداللہ. سارے انصار پڑھتے ہیں. انصار کا مطلب ہی ہوتا ہے مددگار کے. یہ تمام اپنی مدد کو پیش کیا ہے. تو کیا اس سے یہ مراد لی جائے گی کہ یہ اپنے اصل وجود میں مدد کے محتاج ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، ترجمہ آپ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں. قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کا ظاہر بتا رہا ہے اگر اللہ کی مدد کرو گے. کیا خدا تمہاری مدد کا محتاج ہے؟ خدا تمہاری مدد کا محتاج نہیں. وہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں لاحق کا لگانا پڑ جاتا ہے. خدا کے دین کی مدد کرو گے، خدا کی فوج کی مدد کرو گے، جو بھی آپ لاحق کا لگا لیں. یہ کہ دین کہنا یہ بریکٹ میں لگتا ہے نا. اصل لفظ تو یہ ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا ان تنصر دین اللہ، ان تنصر جند اللہ، ان تنصر انصار اللہ. نہیں، ان تنصر اللہ. اگر مدد کرو گے تو اللہ کی مدد کر رہے ہوگے. اللہ کی ذات وہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی مطلق ہے. جس طرح سے اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. آل محمد کو تمہاری مدد کی بعنوان مدد ضرورت نہیں. ان کو مدد کی ضرورت بھی ہے تو دین کی حفاظت کی خاطر مدد کی ضرورت ہے. فرق آ جاتا ہے چیزوں میں. اور وہیں سے بس یہ آخری روایت اور انشاءاللہ مصائب کی جانب کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت
امام کی خدمت میں راوی آیا ہے اور آپ جانتے دعبل دعبل الخزاعی، کیا کہنا دعبل، تیرا مقام کتنا عظیم مقام ہے، تیرا عشق کتنا عظیم ہے، تیری محبت کتنی عظیم ہے کہ امام نے تجھے وہ کرتا دیا ہے. پہلے تو پیسے مولا نے دیے اور کہا کہ بیٹا یہ تو بیٹا میں کہہ رہا ہوں، مولا کا اپنا انداز ہے، محبت کا انداز ہے، جو بھی کہا ہو. کہا کہ یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیے گا، یہ آپ کے کم میں ضرور کام آئیں گے. لے نہیں رہا تھا کہ مولا پڑھا ہے تو آپ کی محبت میں پڑھا تھا، پیسوں کی خاطر نہیں پڑھا. الرغبة في الدنيا تورث الغم والحزن والزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. جاننا چاہتے ہو دنیا کی جانب بہت رغبت کو دکھاؤ گے، بہت لالچ کو دکھاؤ گے، صادق آل محمد کا قول ہے، تو جتنی تم رغبت کو دکھاؤ گے اتنا زیادہ غم سے گزر رہے ہوگے، اتنی زیادہ پریشانیوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا. جتنی بے رغبتی اس دنیا سے دکھاؤ گے اتنا ہی زیادہ وہ تمہارے سینے اور تمہارے جسم کے لیے راحت کا باعث بن جائے گی. توجہ ہے. کچھ وہ ہیں جو بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، اس سے اتنے لائکس مل گئے مجھے نہیں ملے، اسی میں ان کی زندگی تمام ہو گئی. توجہ ہے. اس کو اتنے لائکس ملنے، ہمیں اتنے نہیں ملے. وہاں پہ جو ہے مجمع تھوڑا یہ اتنا آ رہا ہے، یہاں اتنا آ رہا. بھائی جتنی رغبت دکھاؤ گے اتنے پریشانی میں مبتلا رہو گے، جتنی بے نیازی دکھاؤ گے پروردگار اتنا سکون دے دے گا. توجہ ہے. ہمیں فکر ہی نہیں کتنے لائکس آ رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں کتنے ڈس لائکس آ رہے ہیں، ہمیں فکر نہیں کتنے اسٹیٹس کو شیئر کیا جا رہا ہے، ہمیں فکر نہیں کتنی انسٹاگرامس کو لائک کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے ہم آئے ہیں تو حسین کی محبت میں آئے ہیں، ہم آئے ہیں تو زہرا کی محبت میں آئے ہیں، ہم آئے ہیں تو نبی کی محبت میں آئے ہیں، ہم آئے ہیں تو مودت آل محمد میں آئے ہیں، ہم آئے ہیں تو اجر رسالت کو پورا کرنے کے واسطے آئے ہیں. بھائی جب اس نیت سے آؤ گے تو یہ تمہارے دل کی راحت بھی بن جائے گی اور تمہارے جسم کی راحت بھی بن جائے گی. تو دیبل کیا کہہ رہے ہیں، مولا مجھے نہیں چاہیے. اگر وہ رغبت لے کر آتا تو کہتا مولا اتنے دیے تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے. آج کل ریٹ یہ چل رہا ہے. صلوات علی محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس یہ کچھ باتیں میں کچھ کہہ جاتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائے، میری قوم سمجھ جائے. جہاں مطالبہ نہ ہو وہ سنت بنتی ہے تو سنت دیبل بنتی ہے، اور جہاں بلا مطالبہ کچھ دے دیا جائے یہ سنت بنتی ہے تو سنت امام رضا بن جاتی ہے. اب اگر کوئی آپ سے طے کرنے والا بندہ مل جائے تو اسی روایت ضرور سنا دیجیے گا. صلوات علی محمد. تمام پروگرام ڈائریکٹرز کے لیے یہ روایت میں انشاءاللہ بحوالہ 4-5 حوالے آپ کو عطا کر دوں گا انشاءاللہ، تاکہ بات ہو اور کوئی ٹیڑھا بندہ آپ کے سامنے آئے سوری معذرت کے ساتھ تو کم سے کم اس کو اتنی تو تشویق دلائی جا سکتی ہے کہ تم نے جس چیز کو دیکھے کب بزنس بن گیا ہے نا معاملہ. کرسمس بزنس ہو گیا. کرسمس بزنس نہیں ہے، بزنس ہے. ہیلووین آیا، بزنس ہے بھائی. ٹافیاں جائیں گی، کینڈیز جائیں گی، گوڈیز جائیں گی. ایسٹر آیا، بیچارے ایسٹر کیک کے بزنس ہو گیا. پوری جو ہے پورے سال جو ہے جو M&M نہیں بکری ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ ایسٹر کے ویکینڈ پہ بک جاتی ہیں. توجہ. جیسے وہ بزنس بن گیا انفارچونیٹلی ہماری چیزیں بھی بزنس بن گئی. عید الاضحیٰ ہمارے یہاں بزنس ہو گیا. فلانا گائے ایسی لا رہا ہے، فلانا وہ لا رہا ہے، تو ہم بھی ایسے لائیں گے، ہم بھی یہ کریں گے. عید الفطر تو پہلے ہی بزنس ہے ماشاءاللہ. ہمارے رمضان اور عید الفطر تو آپ جانتے ہیں نا بزنس ہی تو ہے نا. پرائسز سب سے زیادہ ہو جاتی ہیں. شب عید سب سے زیادہ، جبکہ وہ عبادت کی رات ہے، لیکن مہندیاں الگ سے لگ رہی ہیں. میں نہیں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ یہ مت سمجھیے گا میں مہندی لگانے کے خلاف ہوں. میں خود جو ہے کپڑے لیتا ہوں، ہمارے خود گھر کی خواتینیں مہندی لگواتی ہیں. لیکن بزنس نہ بنائیں چیزوں کو. ہر چیز کا ٹائم اینڈ پلیس ہے. اب ایک ہی چیز بچی تھی ہمارے پاس، حسین کی اذان، اور آپ مجھ سے بہتر حال جانتے ہیں میں کیا بتانے والا ہوں آپ کی خدمت میں. سمجھ رہے؟ تو مولا نے دیکھو مطالبہ نہیں کیا تھا نا، تو مولا نے چیز بھی عطا کی، لیکن مولا نے اس سے بڑا تحفہ دیا، اپنا کرتا مبارک اس کی خدمت میں پیش کر دیا. کہتے ہیں انی صلیت 1000 رکعۃ 1000 لیلۃ وختمت فیہ 1000 ختمۃ القرآن. اے دیبل وہ کرتا دے رہا ہوں 1000 راتیں. 1000 راتیں is around 3 years, roughly, ٹھیک ہے, little bit less than 3 years, 3 سال رفلی
اس کرتے کو پہن کے ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی ہے اور اس کرتے کو پہن کے 1000 دفعہ قرآن کو ختم کیا ہے. یہ تمہاری خدمت میں کرتا عطا کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں کیا انداز ہے؟ دیبل کی خدمت میں سب کچھ اٹھا کے دے دیا. اور یہ انداز آپ کو بتا رہا ہے، یہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہے. جہاں پر لالچ نہیں ہوگی، جہاں پر رغبت نہیں ہوگی، تو پروردگار ایسا انمول تحفہ آپ کو دے گا جو دنیا میں بھی مددگار ہوگا، آخرت میں بھی مددگار ہوگا. آپ گئے کربلا گئے، بہت سارے آپ جو ہے وہ روشن کی ٹافیاں اٹھا کے لیا ہے، فلانی اٹھا کے لیا ہے. ایک بندہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا وہ لے کر آیا تو وہ خاک لے کے آ گیا جو واقعتاً خاک شفا تھی. وہ خاک وہ ہے کہ بیمار ہو رہا ہے تو اس سے علاج ہو رہا ہے. وہ خاک وہ ہے کہ قبر میں جا رہا ہے تو خاک کو سرحانے رکھا جا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، کربلا گئے ہیں، دونوں گئے ہیں، دونوں کو رب نے بڑا ثواب دیا ہے. ایک لایا تھا تو دنیاوی منفعت کو لے کر آیا، ایک لایا تھا تو صرف خاک شفا کو لے کر آیا تھا. مقام کی بات ہے کہ پروردگار کس کو کس کے لیے چن لیتا ہے. کبھی بھی چیزوں کا تعین پیسے سے نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی چیزوں کا تعین شہرت سے نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی چیزوں کا تعین مادیات سے نہیں ہوتا ہے. چیزوں کا تعین ہوتا ہے تو نور نظر حسین سے ہوتا ہے. بات ہو گئی. کیا خوبصورت انداز ہے. اپنے شعر کو نہ مولا شعر سنانے کے واسطے آیا ہوں، قصیدہ سنانے کے واسطے آیا ہوں، مرثیہ سنانے کے واسطے آیا ہوں. کہتے دیبل مرثیہ سنائیے. کہتے مدارس آیت عفت من تلاوت ومحبت الوحی مفکر العرصات. وہ آیات، اب آپ لوگوں نے، میں نے بھی کلام سنے اتنے سارے، تو آج میرا بھی حق ہے کہ میں مولا کا کچھ کلام سناؤں آپ کو، لیکن مجلس ٹائم پہ ختم ہوگی انشاءاللہ. دیکھو وہ آیتیں جہاں پہ تلاوت قرآن مجید کی جاتی تھی، وہ مدارس، وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں آیات پروردگار کی تلاوت ہوتی تھی، آج وہ جگہیں خالی نظر آتی ہیں پڑھنے والوں سے. وَمَحْبَتُ الْوَحِی مُفْتِرُ الْعَصَارِ، جہاں پر وحی کو بھیجا گیا تھا، آج وہ کبھی شام میں پھرائے جا رہے ہیں، کبھی کوفے پھرائے جا رہے ہیں، کبھی ادھر پھرایا جا رہا ہے، کبھی ادھر پھرایا جا رہا ہے. پھر آگے وہ جملے کہتے ہیں، اور جملہ کافی طویل ہے اور طویل روایت کا آخری تتمہ ہے. مجھے ہو سکا تو میں انشاءاللہ اسی خمسے میں کوشش کروں گا کہ تتمے کو آپ کی خدمت میں نقل کروں، کہ روایت کافی طویل ہو جائے گی اور میں چاہ رہا ہوں کہ مصائب ذرا کھل کے پڑھ سکوں آج میں. تو باقی جو تتمہ ہے وہ میں بعد میں. لیکن آپ نے کبھی اس انداز کو دیکھا؟ کبھی اس انداز کو سوچئے گا. قصیدہ لے کر آیا ہے، قصیدہ سلام لے کر آیا ہے، سوز لے کر آیا ہے، مرثیہ لے کر آیا ہے. مولا اپنے چاہنے والوں کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں. جو زبان سے مدد کرنے والا ہو، مدد کی بات چل رہی تھی، نصرت امام کی بات چل رہی تھی، جو زبان سے مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ مولا کا اتنا منظور نظر ہو جاتا ہے. وہ قصیدہ لے کر آتا ہے، مولا اپنی مصروفیات کو پیچھے رکھ کے قصیدے کو سننے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ وہ انداز ہے، جو طریقہ مل رہا ہے وہ امام رضا سے مل رہا ہے. یہی نصرت امام ہے جس کے لیے آپ دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ. پروردگار مجھے نصرت کرنے والوں، آپ کے بہاف پہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور اپنے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں، اپنے والدین کی نیت کرتے ہوئے، اپنے بچوں کی نیت کرتے ہوئے، گھر والوں اور آپ تمام کے گھر والوں کی نیت کرتے. اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ. پہلی چیز مانگی گئی ہے، پروردگار نصرت امام عطا کر دے، پروردگار مدد امام نصیب کر دے. ہم وہ ہیں جو مولا کے مددگار ہو جائیں، ہم وہ ہیں جو مولا کو نصرت کے دینے والے ہیں. وَالذَّابِينَ عَنْهُ، مولا ایسا بنا دے پروردگار جو مولا کا دفاع کرنے والے ہوں. وَالْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَالْمُمْتَثِلِينَ لِأَوَامِرِهِ وَالْمُحَامِينَ عَنْهُ وَالسَّابِقِينَ إِلَىٰ إِرَادَتِهِ. پروردگار ایسا وقت کیوں نہ ہو جائے میرا مولا مجھے حکم دے، میں دوڑتے ہوئے اس کے تمام احکامات کو پورا کر دوں. میرا مولا کوئی جملہ نکالے، وہ جملہ نہ نکالے اس سے پہلے وہ مولا کی میں حاجت کو پورا کر دوں.
परवरदिगार मुझे ऐसा बना दे, मेरा मौला मुझे हुक्म व फरमान देता रहे और मेरा सर तस्लीम ख़म मेरे मौला की बारगाह में रहे। ये कितना खूबसूरत अंदाज़ है। सिर्फ नुसरत को नहीं मांग रहे, सिर्फ जंगजू नुसरत को नहीं मांग रहे, बल्कि अपने आप को मुतलक सर तस्लीम ख़म चाहते हो तो मौला की बारगाह में चाहते हो। वल्मुस्तशहदीन बैन यदै, परवरदिगार ये तमाम चीज़ें मुझे करने की तौफीक दे, लेकिन मेरा इख्तिताम भी फरमा। तो परवरदिगार उस शहादत की मौत पर मेरा इख्तिताम फरमा दे, जो मौत भी आ रही हो तो कायम आले मोहम्मद के सामने आ रही हो। अल्लाहुम्मा इन हाल बैनी व बैनहुल मौत, परवरदिगार कहीं ऐसा मरहला भी हो सकता है ना कि मौत मेरे और मेरे इमाम की नुसरत के दरमियान हाइल हो जाए, ऐसा हो सकता है, बहुत होता है। इन हाल बैनी व बैनहुल मौत, परवरदिगार अगर ऐसा हो तो मुझे किस तरीके से निकाल। मुअतज़िरन कफ़नी शाहिरन सैफ़ी मुजर्रदन क़नाती मुलब्बियन दअवत दाई फ़िल हाज़िरी वल बादी। अल्लाहुम्मा अरनी तलअत रशीदा वल गुर्रत हमीदा वक़हुल नाज़िरी। भाई सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, अंदाज़ बता रहा है परवरदिगार अगर मौत भी आ जाए तो मुझे इस हालत में निकाल के अपने कफ़न को झाड़ रहा हूँ, इस हालत में निकाल के अपने तीर और नेज़े को बुलंद किया हुआ हो, इस हालत में निकाल अपनी तलवार को बुलंद किया हो, इस हालत में निकाल के लब्बैक या मेहदी लब्बैक या मेहदी पुकार रहा हूँ। अब आपको समझ आ रहा है नुसरत इमाम वो फरीदा है जो सिर्फ ज़िंदगी में नहीं रहता। अगर अपने दिल में नुसरत इमाम को लेके चल रहे हो, मौत भी आ जाती है, परवरदिगार दोबारा उस फरीज़े को अदा करने के वास्ते ज़िंदगी अता कर देता है। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। और जब बात नुसरत इमाम की हो रही है, देखो नासिर नबूवत को अली उल मुर्तज़ा कहा जाता है और नासिर इमामत को अबुल फ़ज़ल अब्बास कहा जाता है। क्या शख्सियत है मेरे आका की, अज़ादारों। लेकिन आज मसाइब में दरख्वास्त की गई है कि 2-3 मसाइब का इम्तिज़ाज किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू शुरू की जाए तो उस मज़लूमा से ज़िक्र किया जाए जिनके अय्याम चल रहे हैं। देखो नुसरत इमाम में अगर कोई पेश नज़र आ रहा है तो वो ज़ात है ज़ात सरकार वफ़ा अबुल फ़ज़ल अब्बास। बस ये नुसरत इमाम ही का मरहला था ना कि सिर्फ इमाम की नुसरत नहीं है बल्कि इमाम के खानवादे की भी नुसरत है। और कैसी नुसरत है अज़ादारों, जब अलतश की आवाज़ सुनते हैं अब्बास तो अपने साथ अपनी भतीजी को लेकर आए हैं इजाज़त लेने के वास्ते। और जब भतीजी को इजाज़त लेने के वास्ते लेकर आते हैं तो आपने उस मंज़र को तो जहन में रखा हुआ होगा। हुसैन कभी अपनी बेटी को देखते थे और हुसैन कभी अपने भाई को देखते थे। और उलमा यही जुमला तो कहते हैं ना, बेटी से कहा है मेरी बेटी एक दफ़ा अपने चचा को आखिरी दफ़ा देख लीजिए। कहाँ कहाँ याद किया है सकीना ने अब्बास को, अज़ादारों कभी जहन में रखिएगा। एक रवायत के जुमले हैं कि हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने एक बेटी को देखा जिसके दामन में आग लगी हुई थी। जब दामन में आग लगी हुई थी वो कभी दाएं जानिब जाती थी, कभी बाएं जानिब जाती थी। मैं ज़रा करीब आता हूँ दामन से आग को बुझाने के वास्ते, जैसे ही करीब आता हूँ वो कुरान की उस आयत को पढ़ती है। ए आने वाली, क्या तूने कुरान में इस आयत को ना सुना? फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। देखो यतीम पर ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं की जाती। वो जब पढ़ता है कहता है बीबी मैं आपके दामन से आग को बुझाने के वास्ते आया हूँ। कहता है आने वाले ज़रा भला महसूस होता है, अगर तू इतनी ही हमदर्दी रखता है ज़रा मुझे नजफ़ का रास्ता बता दे, क्योंकि मैंने सुना है मेरे दादा वहाँ दफन है। लेकिन वो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है जब बेटी इधर उधर दौड़ रही होती है ना, वो 2 शख्सियात को याद कर रही होती है। कभी वाह हुसैना कह रही होती है, कभी वाह अब्बासा कह रही होती है, कभी बाबा को याद कर रही है, कभी चचा को याद कर रही है। अज़ादारों आप समझ गए ना। एक दफ़ा खरबे शाम में मौजूद है, ज़िंदान शाम में मौजूद है, रहवार है तो अब्बास का रहवार है। अज़ादारों रहवार अब्बासी वो है जो इतना बावफ़ा है कि जब अब्बास नहर फ़ुरात पर लेकर आते हैं ना खुद पानी पिया लेकिन अपने बावफ़ा से कहते हैं ऐ मेरे बावफ़ा अगर तुझे पानी पीना है तो ज़रूर पी ले। लेकिन कितना बावफ़ा था अज़ादारों, अपने चेहरे को और अपनी गर्दन को हटा देता है। ये कैसे मुमकिन हो कि हुसैन के बच्चे प्यासे हो और ये बावफ़ा पानी पी ले।
अज़ादारों वापस आ जाता है। जब अब्बास शहीद हो जाते हैं ना तो इस रहवार को यजीद को दे दिया जाता है। ज़िक्र अल अब्बास अल्लामा करारवी रवायत को नकल करते हैं, जब वो रहवार इस तबल से गुजर रहा होता है, एक दफ़ा उस खरबे के आगे से गुजरता है जहाँ एक छोटी बच्ची बैठी हुई होती है। जैसे ही रहवार अब्बासी को देखती है, रहवार उस छोटी बच्ची को देखता है, रहवार दौड़ के उस छोटी बच्ची की जानिब आ जाता है। अब जो सकीना रहवार अब्बासी को देखती है, एक दफ़ा ऐसे गिरिए को बुलंद करती है, शायद लहूए अब्बास की खुशबू आती हो, शायद चचा की खुशबू आती हो। ए रहवार, जब रुखसत कर रहे थे चचा तेरी पुष्प पे बैठे हुए थे, लेकिन जब हुसैन वापस आते हैं अलम तो होता है, अलमदार नहीं आता। बस अज़ादारों, बेटी ने कहाँ कहाँ याद किया है अब्बास को। एक आखिरी रवायत आपकी खिदमत में, फिर मुझे मसाइब अब्बास की जानिब आना है। अजीब रवायत है अज़ादारों। कहते हैं वो बाब जिसे बाब खीज़रा कहा जाता है, बाब खीज़रा वो मकाम है अज़ादारों कि जहाँ पे आले मोहम्मद को बड़ी देर तक रखा गया। मैं मसाइब में पढ़ूँगा बाद में। अज़ादारों, मरहला वो होता है जब एक दफ़ा सर बुलंद है अज़ादारों, हुसैन का सर भी बुलंद है, अली अकबर का सर भी बुलंद है, लेकिन मुबादा छोटी बच्ची की निगाह पड़ती है तो उस सर की जानिब पड़ती है जो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एकदम से नज़र आता है तो वो सर किसी और का नहीं, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का होता है। नो के नेज़ा पे कहाँ पर आएगा वो सर, लेकिन अज़ादारों वो जब सर को देखती है ना बेटी, अज़ादारों बैन करने लगती है। आप जानते हैं ना क्या क्या बैन किए होंगे। ऐ मेरे चचा, मेरे रुखसारों पर तमाचे मारे गए, ऐ मेरे चचा मेरी बालियों को छीना गया, ऐ मेरे चचा मेरी पुष्प ताजियाने मारे गए, ऐ मेरे चचा मेरे सर पे नेज़े को मारा गया, मेरे सर पे ताजियाने को मारा गया। बेटी बैन कर रही होगी, कर रही होगी। अज़ादारों, शायद उस मंजर को भी याद करती हो जब चचा को रुखसत कर रही थी ना तो बेटी ने अपने साथ अपने बच्चों को और दीगर बच्चों को जमा कर लिया था। वो कह रही थी वो देखो अलम जा रहा है, वो देखो अलम जा रहा है, अलम जा रहा था। उम्मीद बच्चों में बाकी थी, अब्बास जिंदा है, अब्बास पानी लेकर आएंगे। अज़ादारों, जानते हैं क्या होता है, नहर फुरात पे जाते हैं, रावी ने एक अजीब बयान लिखा है, फ़ज़करा अतशल हुसैन, जाते हैं ना तो हुसैन की प्यास याद आती है। अज़ादारों, मैं कहूँगा अब्बास प्यास को भूले ही कब थे जो हुसैन की प्यास याद आई। लेकिन अज़ादारों, जैसे ही पानी को लिया ना, अपनी हुकूमत बता रहे थे, देखो जिस पानी को तुमने हमसे छीना था उस पानी पर अभी कब्ज़ा है तो अली के बेटे अब्बास का है। मशकीज़े में पानी को भरते हैं, वापस पलट के आते हैं। अज़ादारों, वापस पलट के आते हैं ना तो ज़मीन करबला के बारे में लिखा है, इसमें बड़े नशेब व फराज थे, कभी ऊपर जाती थी कभी नीचे जाती थी। अज़ादारों, एक नशेब से जो ऊपर जा रहे होते हैं अब्बास, वहीं पर एक दरख्त मौजूद होता है, एक मलून ने छुपाया हुआ होता है, दरख्त के पीछे छुपाया होता है। मलून आगे बढ़ता है, वार करता है, दाया बाजू कलम होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक और वार होता है, बाया बाजू कलम होता है, बाएं बाजू का कलम होना होता है। सीने से अलम अब्बास को, अलम को अपने सीने से लगाते हैं, दांतों में अपने मशकीज़े को पकड़ते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक दफा मलून आगे बढ़ता है, हुरमिला तीर को लेता है, ऐसा तीर चलाता है मशकीज़े पे आके तीर लगता है। अब जो मशकीज़े पे तीर लगता है, आसे अब्बास टूट जाती है, उम्मीद अब्बास टूट जाती है। अज़ादारों, बस इसी मरहले में होते हैं। एक मलून ऐसा तीर चलाता है, आंखों में आके तीर लगता है। अज़ादारों, इंसाफ से तो मुझे बताइए, अगर आंखों में बाल भी चला जाता है, इंसान कितना मुस्तरब हो जाता है, इंसान कितना परेशान हो जाता है। आंखों में तीर लगा हुआ अब्बास निकालना चाह रहे हैं,
نکل نہیں پا رہا، زانوں کو بلند کرتے ہیں، تیر کو نکالنا چاہتے ہیں۔ عزادارو اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، ایک ملعون گرز لے کے بڑھتا ہے، ایسا گرز کو سر مبارک پہ مارتا ہے، اب قرار نہیں رہتا، آواز لگاتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، زین سے زمین پہ آتے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے گا، سینے میں تیر لگے ہوئے، آنکھ میں تیر لگے ہوئے، سر چھلنی ہو چکا، جو شہید زین سے زمین پہ آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیے، لیکن جب سرکار وفا آ رہے ماتم حسین یا حسین